مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں وہ چیزیں لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ایسا کر کے جاؤ۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگوں کو آباد کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، سونے کے سکے اپنے گھروں میں لا کے رکھتے ہیں، اپنا بڑا بھائی جل کے مرے، اپنا بڑا بھائی جو ہے بھوک سے مرے، اپنے بڑے بھائی کے گھر کے بچے بل بلاتے پیاس سے مرے، کوئی فرق نہیں۔ میری بیوی اچھا پہنے، میرے بچے اچھے پہنے، خاندان کی کوئی فکر نہیں، قبیلے کی کوئی فکر نہیں، رشتہ داروں کی کوئی فکر نہیں۔ ہر آدمی اس بات کی فکر میں ہے کہ میں اچھا رہا تو بس، میں اچھا کھایا تو بس، میں اچھا پیا تو بس۔ میرا بڑا بھائی کرائے کے گھر میں ہے، کوئی فکر نہیں۔ میرا بڑا بھائی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ میرے بڑے بھائی کے پاس ٹیبلٹ خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو، کوئی فکر نہیں۔ لیکن میرا بچہ سعودی میں کمائے، میرا بچہ فارن سے کما کر بھیجے، اس بات کی امید میں آج کیا کر رہی ہے؟ امت پیسے جما رہی ہے۔ اللہ کے گھر کو دینے کا نمبر آیا 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، وہی آپ سیاست میں ہو، کوئی سیاسی کام آیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے 50,000 کے کٹتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے 1 لاکھ کے کٹتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے 25,000 کے کٹتے۔ وہی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا نمبر آیا 10 روپے نکال کر دیتے ہیں، یا زیادہ 100 روپے نکال کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اسے وہ ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ جاریہ، کہیں مسجد بنا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا، مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا، یا مسجد میں کوئی ضرورت کی چیز لگا دیا، یا مسجد میں پانی کا فلٹر لگا دیا، یا راستے میں لوگ چل رہے ہیں کہیں ایک مسافر خانہ بنا دیا جہاں لوگ آئے تھوڑی دیر آرام کرے، پانی پیے اور وہاں سے جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا او علم ينتفع به، یا ایسا مسجد میں قرآن کریم دے دی یا کوئی اور چیز رکھوا دیا کہ انسان مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب پہنچتے رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا او ولد صالح يدعو له، بچے کو امریکہ بھیج کر پیسے کمانے سے بہتر تھا کہ بچے کو دین کا داعی بناتا، کہ بچے کو جو ہے عالم بناتا، بچے کو حافظ بناتا۔ وہ امریکہ میں پیسے کما رہا ہے، یہاں باپ قبر میں سو کر خدا کا عذاب لے رہا ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ اسے دیندار بناتا، کبھی باپ کے قبر پر آ کر اتنا تو میسر ہوتا کہ وہ باپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا، وہ باپ کے لیے سورہ یاسین پڑھتا۔ زندگی میں کبھی بھائی کی فکر نہ کی، لیکن جب وہی بھائی مر گیا اول نمبر پر آ کر کھانے کے لیے جھگڑا ہو رہا کہ کون کھانا، میں کھانا لا کے دوں گا، میں جنازے کا کپڑا لا کے دوں گا۔ جس وقت بھائی کو کپڑے کی ضرورت تھی اس وقت کبھی ایک جھبا لا کر نہ دیا، کبھی ایک ٹوپی نہ لا کر دیا۔ کئی عمرے تو نے کیے اور عمرے پر جانے پر پورے دوستوں کو تو نے چیزیں لا کر دی، لیکن اپنے خاص بھائی کے لیے وہاں سے بھی ایک جھبا لا کر تو نہ دیا۔ لیکن اب مر گیا تو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ کفن کا کپڑا کون لائے گا، قبرستان کو میں پیسے دوں گا، کھانا میں منگواؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک دین نماز کا بھی ہے، ایک دین روزے کا بھی ہے، ایک دین زکات کا بھی ہے، ایک دین حج کا بھی ہے، لیکن ایک دین اخلاق کا بھی ہے، ایک دین کردار کا بھی ہے۔ حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھے اور دیکھتے ہی اللہ کے نبی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اللہ کے نبی فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئے، بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ کیا اڑاؤ؟ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا نبی جی آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے خدیجہ میں اپنے جان پر خطرہ محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو
حضرت جبرائیل کی پہلی حیت میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا جب وہ قرآن کی آیتیں اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ اترنے سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ فرشتے کی اس حیت میں دیکھا تھا، اور گھر میں دوڑ کر آئے اور آ کر جو ہے حضرت خدیجہ سے کہا، اللہ کے نبی نے، اے خدیجہ مجھے اپنی چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، میں اپنی جان پر خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے اس وقت اللہ کے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ پیغام دیا، اور اللہ کے نبی کو، امت کو حضرت خدیجہ نے یہ بتایا کہ نبی کے اندر کیا کیا صفتیں تھی۔ 5 صفتیں حضرت خدیجہ نے اس وقت ایسے گنائی کہ ان 5 صفتوں پر کئی علماء، کئی محدثین، ہزاروں لاکھوں کتابیں آج تک لکھی۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے کہا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی جی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تھکے ماندہ مرد گھر کو آتا ہے تو بیوی کہتی ہے مجھے فلانا مال لینا ہے، مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ سے چیخ چیخ کر کہا جاتا ہے کہ گھروں میں جب عورتوں کو لے کر آؤ، مال کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، دولت کو نہ دیکھو، تم مرد ہو، اگر خدا نے تمہاری مقدر میں لکھی ہے تو اس کے آنے کے بعد بھی کچھ نہ لینے کی بدولت اللہ تمہیں مالدار بنا کر دکھائے۔ لیکن آج امت کیا کہتی ہے، فلانا سافٹ ویئر ہے، فلانا پڑھا ہوا ہے، فلانا بڑی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، جوڑے کے لیے 5 لاکھ لے۔ ابھی 4 دن پہلے کی کارگزاری تھی کہ ایک آدمی نے جوڑے کے لیے 25 لاکھ روپے لیے، 25 لاکھ روپے لیے۔ گویا بھائی لڑکی کے ماں باپ کا خون لوگ چوس رہے، اور پھر شرم بھی نہیں آ رہی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ تعجب ہے تیرے ایمان پر، تعجب ہے تیرے مسلمان ہونے پر۔ اللہ کسی غالب نے بہت ہی وقت پہلے ایک شاعر کہا تھا، غالب نے ایک شعر کہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، زندگی بھر بھول کرتا رہا غالب، زندگی بھر بھول کرتا رہا غالب، چہرے پر جو ہے چہرے پر دھول تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ چہرے پر دھول لگا کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ کر، پیچھے سے کیا کر رہا ہے، جہیز کے لیے اتنے چاہیے۔ اور وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ ہم امت کے ذمہ دار ہیں، ہم امت کے بڑے لوگ ہیں۔ خدا کیا ہے، خدا کیا ہے، اسموں کا نام معلوم نہیں ہے، اور افسوس ہے ایسی امت پر جو لا کر ان لوگوں کے پاس فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا، سب سے پہلے کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی جی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اندر سب سے پہلی جو صفت ہے وہ صفت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو آدمی غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں، جو آدمی بیوہ ہے اس کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ کے تو اوصاف وہ ہے کہ آپ جو ہے بھوکا رہ کر کافروں کو کھانا کھلائے۔ آپ نے امت کو ہر وقت پیغام دیا، اگر نبی چاہتے احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر اپنے پیٹھ کے پیچھے لے کر پیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو نبی ہو تو ایسا ہو۔ غزوہ احزاب کا موقع تھا، صحابہ آئے اور اپنا کرتا اٹھا کے نبی کو دکھائے کہ نبی جی بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ کیا باندھے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ ایک بار بیوی کھانا ذرہ لیٹ دیا لیندے، گھر میں قیامت برپا ہو جاتی۔ کیا برپا ہوتی، قیامت برپا ہو جاتی۔ اور اسی بہانے پر کئی وارم تک، کئی مہینے تک گھروں میں جھگڑا چلتا ہے۔ ارے چلو کھانا دیر سے دینے کی تو بہت دور کی بات، کھانے میں ذرہ مزہ کم ہوگا، بیوی کے پورے خاندان کو گن کو رکھتا ہے، پورے خاندان کو۔ پتہ نہیں ہوتا امت میں آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، پورے خاندان کو، قبیلے کو، سب سے پہلے بابا کا نمبر، اس کے بعد ان کی اماں کا نمبر، اس کے بعد پورے خاندان کو۔ خالی کیا کھانا لیٹ نہیں بلکہ کھانے میں ذرہ مزہ کم ہوگا۔ اور ہوٹل میں جاؤ کھائے تو انہیں سڑا پڑیا دیا تو بھی، 4 دن کا دیا تو بھی کھالے کو ہوٹل سے آ جاتی۔ کیا بولتے، اور کتنا بل پوتا ہوتا بل بھی دے آتی، کیوں وہاں چلانے ہوتا نہیں،
اور یہاں معصوم دل کو ہے نا اس کے اوپر پورا سکون سے چلا. تو اللہ کے نبی نے کیا، حضرت خدیجہ نے کیا کہا، انک لتصل الرحم. اے نبی جی سب سے پہلی آپ کی صفت کیا ہے، آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں. آپ لوگوں کی جو ہے آپ کی صفت تو ایسی ہے کہ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل کو لے کر آتے ہیں اور آپ ہر وقت ان کا تعاون کرتے رہتے ہیں. صحابہ کے اندر صفت کیا تھی کہ صحابہ، ہمارے اندر صفت کیا ہے، ہم کماتے کماتے زندگی بھر کے فقیر ہیں اور صحابہ خرچ کرتے کرتے زندگی بھر کے مالدار. ہم کماتے کماتے اور بیکار کے گھومنے پھرنے کے لیے 1 لاکھ خرچہ ہو گئے کوئی مسئلے نہیں، لیکن دین کے کاموں کے لیے. اسی اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بھی بند ہو جاتا ہے. کہا ہے کہ بڑے بڑے علماء اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان کے علم کے سمندر کہلاتے تھے، ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ اگر مسلم وقف کی پراپرٹیاں صحیح استعمال ہوتی، صحیح جگہ جاتی، تو ان علماؤں کا کہنا ہے کہ وقف کی پراپرٹیوں سے جو پیسہ آتا اس کا صحیح استعمال ہوتا. آج ہندوستان کے اندر ایک بھی مسلمان زکات لینے کے بدلے نہیں، ایک بھی مسلمان. وقف کی پراپرٹیاں ہمارے بڑے لوگوں نے چھوڑ کر گئی، لیکن سیاست دانوں نے اس کا غلط استعمال کیا. بڑے لوگ جن کو قوم بڑا مانتی تھی اس کا غلط استعمال کیا. اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا، بیواؤں میں مال پہنچتا، یتیموں میں مال پہنچتا اور کالجیں بنائی جاتی، یونیورسٹیاں بنائی جاتی، ہمارے بچوں کو اور ہمارے خاندان کے ہمارا جو مستقبل ہے آنے والے وقت میں، ان بچوں کو کبھی غیروں کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنی سیٹوں کے لیے ان کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہ. ان چیزوں کا غلط استعمال کیا گیا اور اپنے مفاد کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا گیا. اب جا کر اللہ کا عذاب یہ آیا کہ ہمدرد حکومت کی نگاہ آج وقف کی پراپرٹیوں پر ہے، آج وقف کے مال پر ہے. مسلمانوں نے اور جن مسلمانوں نے یہ وقف کا مال کھایا ہو اور وقف کی پراپرٹیوں کا سودا کیا ہو، وہ لوگ جو ہے کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتے، کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتے. آج ان کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولتیں ہیں، ہر علاقے میں ایک بنگلہ ہے، ہر علاقے میں ایک فارم ہاؤس ہے، لیکن مسلمانوں کی پراپرٹیوں کا، وقف کی پراپرٹیوں کو بیچ کر کھایا ہو اور اس کے مال پر اپنی جگہ کا غلط استعمال کیا ہو، آج ان پر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ آج وہ چین سکون کی نیند نہیں سو رہے. تو ہمیں بھی جاننا ہے وقف کیا چیز ہے اور اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے اور ہمیں کیا کر کے جانا ہے. ہمارے بڑے لوگوں نے، پرانے آدمیوں نے جہاں انہوں نے عیاشیاں کی، جہاں انہوں نے اپنا سب کچھ کیا، وہاں انہوں نے اچھا کام کیا کیا کہ اپنی زمینوں کو خدا کے لیے چھوڑ کر چلے اور اعلان کی ہر جگہ، چاہے وہ میسور ہو، چاہے وہ بھوپال ہو، چاہے وہ جوناگڑھ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مسلمانوں کی ہزاروں لاکھوں ایکڑوں کے حساب سے وقف کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں نے اس کا غلط سودا کیا. میری یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. اگر اس کا غلط استعمال نہ کرتے آج غیروں کی نگاہ وہاں تک نہ جاتی. تو اسی لیے اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہے، انسان مر جاتا ہے، نام اعمال بند ہو جاتا ہے. نام اعمال کھلا رکھنا ہے تو اللہ کے نبی نے جو کہا کہ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ، کوئی ایسا چیز چھوڑ کر جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب آتے رہے. اور علم ينتفع بھی، یا کوئی ایسی چیز کر جاؤ جس کا نفع لوگوں کو ملتے رہتا ہو. او ولد صالح يدعو له، یا اپنے بچوں کو ایسا بنا کر جاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے بجائے عیش کرنے کے، موج مستی کرنے کے اور زندگیوں میں جو ہے عیاشیاں کرنے کے، اتنا تو ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ میرا باپ مرا ہوا ہے، میرے باپ کی قبر وہاں ہے اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی باپ کی قبر کے پاس جا کر جو ہے اس کے لیے بڑھ کر دم کر کھاؤں. یہاں یہ سوچ تو دور کی بات ہے، اگر اتنی سوچ نہ آئی، اپنے بچوں کو اس طرح سے بناؤ کہ میرا باپ مر گیا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو آپ کو یاد کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے کچھ پڑھ کر بخشنے والا تو بنا. اگر آپ نے ایسا نہیں بنایا
تو پھر گویا مرنے کے بعد زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا وہی ہے، مرنے کے بعد جو ہے نام اعمال بند ہو جاتا ہے، بند ہونے کے بعد کوئی چیز آپ کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ اسی اور بیکار کے گھومنے پھرنے کے لیے 1,00,000 خرچہ ہو گئے کوئی مسئلے نہیں، لیکن دین کے کاموں کے لیے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بھی بند ہو جاتا ہے۔